अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इरा मुश्ताक और आप देख रहे हैं एनके न्यूज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी आगाही के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए हम अपने स्टूडियो में किसी न किसी शख्सियत को बुलाते रहते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी के उसलूब में बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। इसी तरह आज जिस शख्सियत को हमने इनवाइट किया है ये है मोहम्मद इदरीस अवान, एडवोकेट हाई कोर्ट, और इनकी वजह शोहरत है ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करना। मज़ीद आपके वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल खैरियत से। सर जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने आपको इनवाइट किया है, मदऊ किया है इसलिए ताकि लोग पहले आपकी शख्सियत के बारे में जान सकें और उसके बाद जो आपने काम किया है उसके बारे में जान सकें। आप एक वकील हैं, यकीनन कानून के हवाले से वाज़ेह तौर पे आप जानते हैं, समझते हैं और आम आवाम इस तरह वाकिफ़ नहीं होती है, तो हम चाहते हैं कि लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें आपकी शख्सियत से। सबसे पहले जो सवाल है वो आपकी शख्सियत के हवाले से यह है कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1980 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल स्टार्ट में मेरा जो पहले मुझे दाखिल किया गया, वहाँ से मैंने 6 तक मैं स्कूल में पढ़ा। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 एबटाबाद में मैं 7th क्लास में आया था। अच्छा। इस तरह मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 से करने के बाद फिर आगे फिर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने पढ़ा। अच्छा सर, ये जो वकालत की तरफ रुझान है आपका, ये आपको शुरू से शौक था या किसी मौके पे आपको ऐसा लगा कि आपको वकालत की तरफ आना चाहिए? जी मैडम, मैं कॉलेज के ज़माने से ही मुझे शौक था कि मैं इस प्रोफेशन में को ज्वाइन करूं, यानी वकालत में आऊं। बिल्कुल। और चूँकि जब मैं कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उस वक्त ही ये सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में मेरा बड़ा शौक था। मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं आर्टिकल्स लिखता था। अच्छा, माशाल्लाह। के बारे से, क्योंकि उस वक्त तो इतनी आवनो नहीं थी मुझे, लेकिन स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, लेकिन फिर भी शौक था। उस वक्त अपने जो नॉलेज था उसके तय में लिखता था। अच्छा। तो फिर कुछ गांव की, मोहल्ले की छोटी छोटी तंजीमों में बड़ा शौक था, काम करता था, कुछ तंजीमें बनाई। सही। तो फिर उसी तरह मुझे यानी शौक यही था कि मैं इस प्रोफेशन को ज्वाइन करूं ताकि मैं कानून को यानी कि सीखूं भी और अप्लाई भी करूं, लोगों को राइट्स उनको डोर स्टेप पे उन्हें लेके दूं। मतलब कि ये हम कह सकते हैं ये शौक शुरू से आपके अंदर मौजूद था। सर यहाँ पे एक वो ऑन द ओकेजन एक सवाल आ गया मेरे ज़हन में कि जो लोग इस शोबे में आना चाहते हैं या जो नए बच्चे हैं वो वकील बनना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि जो शुरू में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो किस तरह की होती हैं? देखिए, कोई भी प्रोफेशन इतना आसान नहीं होता, खासकर ये 2 प्रोफेशन जो है ना दुनिया में ये काफी मेहनत तलब है, एक डॉक्टरी और एक वकालत। तो डॉक्टरी का ये है कि जब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में, तो उस वक्त ही बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल। तो उसकी निस्बत जब आप लॉ कर रहे होते हैं तो लॉ में इतनी मुश्किलात नहीं होती जितनी डॉक्टरी में होती हैं। लेकिन जब आप वकील बन जाते हैं, जब आप प्रोफेशन में आते हैं, फिर आगे वकालत करना कहीं मुश्किल है डॉक्टरी की निस्बत। सही। इसमें इस प्रोफेशन में अपना नाम पैदा करना, अपने आप को मनवाना एक खासा एक चैलेंज है ना। बिल्कुल। उसमें जो लड़के अच्छे, जिनकी ग्रिप होती है, जो जिनका शौक होता है, जो सही मानों में इस प्रोफेशन का अदा करते हैं, वो 2-3 सालों में ही कामयाब हो जाते हैं। तो कुछ अपनी सुस्त रवि की वजह से कुछ लोग जो है ना इतना कर नहीं पाते, तो वो फिर वैसे वो कह रहे होते हैं जी मुश्किल है, हम नहीं कर सके, नहीं कर सकते, तो वो वैसे ब्लेम कर रहे होते हैं। अच्छा। तो बाकी ये है कि पहले 2-3 साल खासे मुश्किल होते हैं। सही। तो आगे चल के जब आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आगे थोड़ी आसानियां भी हैं। सही, मतलब कि ये कि इसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये ज्यादा मुश्किल है। फिर आगे पढ़नी है, सारी जिंदगी पढ़नी है। मैं तो वो डॉक्टरी की यानी तिब की निस्बत कह रहा था जी जी। कि यूनिवर्सिटी में शायद इतनी मुश्किलात नहीं होती एज अ डॉक्टर, जिस आप एमबीबीएस करके आते हैं। तो अलबत्ता आगे प्रोफेशन में खासा चूंकि अपने आप को मनवाना होता है, बिल्कुल। तो जो लोग काबिल होते हैं, जो जिनके अंदर कुछ होता है, तो वो निखर के सामने आते हैं। तो सर जब आपने ये वकालत के शोबे में आप आ चुके, तो फिर उसके बाद किन मुश्किलात का आपको, जो कि आपके जहन में हो कि हाँ ये मुश्किलात मुझे फेस करनी पड़ी हैं, और उनसे फिर आप निकले किस तरह? देखिए, सबसे जो अहम बात है जी, वो है टाइम की पाबंदी और स्टडी। जिन लोगों का मुताला बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे भी यही था कि शुरू में चूंकि मुताला काफी ज्यादा करना पड़ता था, और उस पे एक जो टाइम मैनेजमेंट की बात थी वो भी थी, और यानी कि अपने आप को उस फुटिंग पे लेके जाना खासा मुश्किल होता है। तो पहले 2-3 साल यानी कि इतना ज्यादा 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ना, जो बिल्कुल ये हर केस को तैयारी करना, हर केस की तैयारी करना, हर नया केस है
اس میں نیا لا نکالنا, اتھارٹیز دیکھنا, سینئر سے کنسلٹ کرنا. تو سینئر بھی کافی مدد کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب فائل لے کے کسی سینئر کے پاس جاتے ہیں, اپنے استاد محترم کے پاس, وہ کافی پھر آپ کو وہ پوری گائیڈ لائن دیتے ہیں. صحیح. یہ آپ تک کہ آپ کتنا آپ کے اندر پوٹینشیل ہے جسے آپ جو ہے نا اسے پالش کر کے آپ باہر لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ یہی ہوا. تو اللہ نے کامیابیاں دی, اور مجھے تو شروع سے ہی اللہ نے پہلے 2-4 مہینوں میں ہی اللہ نے ایسا کرم کیا کہ کیسز گڈ لک ایک قسم تھا. صحیح. میں سمجھتا ہوں جی والدین کی دعائیں تھیں, میری ماں کی دعائیں تھیں, میرے باپ کی دعائیں تھیں, بالکل, اور اللہ نے بڑی کامیابیاں دی الحمدللہ. ماشاء اللہ, اور اللہ آپ کو یوں ہی کامیاب کرتا رہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سر. اس کے بعد جیسے آپ وکالت کے پروفیشن میں آگے, جیسے آپ کی وجہ شہرت ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرنا, تو اس کی طرف آپ کا دھیان کس طرح گیا کہ آپ نے اس حوالے سے کام کرنا ہے؟ جی میڈم, میں جب وکالت میں آیا تو بلکہ اس سے پہلے 1 سال پہلے میں ایک کچھ فورمز تھے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے. اس میں ایک چائلڈ رائٹس کمیٹی ایبٹ آباد بھی تھی, ایک اسپارک کا ایک فورم تھا. جب میں نیا وکیل, پہلے تو خیر میں 2 اور فورم سے تھا, تو جب میں وکالت میں آیا اس کے 2-3 سال بعد 4 سال بعد پھر یہ چائلڈ رائٹس کمیٹی کا ممبر میں بن گیا. پھر وہاں سے کافی اچھا کام کرنے کا موقع ملا ایک رضاکارانہ طور پہ. تو پھر اس طرح بچوں کے رائٹس پہ بھی زیادہ میرا کام تھا. زیادہ نے بچوں کے حوالے سے کام کیا, بہت کام الحمدللہ. اللہ نے بڑا, یعنی کہ زیادہ چائلڈ پروٹیکشن مجھے کام کرنے کا موقع ملا. صحیح. پہلے 3-4 سال تو بہت زیادہ میں نے چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کیا. پھر آہستہ آہستہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ساتھ روابط بنتے گئے, ممبرشپ کچھ اداروں کی ہو گئی. تو پھر اوور آل ہیومن رائٹس پہ, خواتین کے رائٹس, ٹرانسجنڈر کے رائٹس, اوور آل بیگرز کے حوالے سے اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے تو آلریڈی میں کر رہا تھا. بالکل. تو پھر اس طرح کرتے کرتے اوور آل ہیومن رائٹس کافی اداروں کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے, کچھ کا ممبرز ہوں, کچھ کا فوکل پرسن ہوں. صحیح, ماشاء اللہ. سر جیسے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کیا, تو وہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہ جاتے ہیں کہ ان کے حوالے سے میں نے کام کیا اور یہ میرے ذہن میں ہمیشہ رہیں گے, تو ایسے کچھ کیسز کے بارے میں بتائیں آپ نے. اس میں ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں جس میں مجھے موقع بھی ملا کافی, اور اس میں کافی کامیابی بھی ہوئی. کافی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کافی اللہ نے مجھے مواقع فراہم کیے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا جی کوئی یادگار کیس, وہ یہ تھا کہ امرین قتل کیس تھا. صحیح. وہ جس بچی کو کیری ڈبہ میں باندھ کے تو جلایا گیا تھا. جی بالکل. کافی پینفل, وہ کافی ہائپ پہ بھی گیا تھا. کافی ہائپ پہ گیا تھا. کافی اس پہ یہاں پہ نتھے گلی میں جب پھر ایک BBC کی ٹیم آئی تھی, وہ BBC اردو والے آئے تھے میری انٹرویو کرنے کے لیے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ کافی اس میں نے لابنگ کی کافی زیادہ, اس میں اداروں کے ساتھ کورٹس میں کیس کو پروسیڈ کرنا, صوبائی لیول پہ, نیشنل لیول پہ کافی زیادہ میں اس پہ ہم بھاگ ماشاء اللہ میں نے کی. اور کافی اور لوگوں کا ساتھ بھی تھا, اداروں کے ساتھ بھی تھا. اور اس میں آواز ایک ہمارا ایک فورم ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جو ہے, ان کا ایک پروجیکٹ تھا, اور اس پہ کافی زیادہ اور ادارے بھی ہمارے ساتھ آگے تھے. تو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے اگر بڑا یادگار کیس کروں تو وہی تھا, امرین قتل کیس تھا. ٹھیک. تو اس کے علاوہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, تو یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں رکاوٹیں بھی سہنی پڑتی ہوں گی. یہ لازمی سی بات ہے, جب آپ ایک اچھائی کی طرف قدم اٹھاتے ہو تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں, ٹیکل کرتے ہیں؟ یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مایوس ہو گئے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ انسان ہے. دیکھیے یہ کام انتہائی مشکل ہے. دیکھنے میں تو آسان ہے جی, آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی کہ صرف باتیں کرنی ہے, پریس کانفرنس کرنی ہے, یا کسی جگہ پہ واک کرنی ہے, یا کسی ادارے کے ساتھ بات, یہ آسان نہیں ہوتا. یہ دوسروں کے دکھوں کو اپنے سر پہ لینا ہے. بالکل. اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کافی خطرات کا بھی سامنا ہوتا ہے. تو 2-3 دفعہ میرے گھر پہ بھی فائرنگ ہوئی, اور ایک دفعہ پشاور میں ایک کورٹس میں مجھ پہ حملہ بھی ہوا تھا. صحیح. اور وہ بھی اسی طرح ہیومن رائٹس کیس تھا, تو اس میں بھی اللہ نے بڑا سیو رکھا, اللہ کا کرم ہوا. اور اس طرح کے اور بھی چیلنجز کافی تھے, لیکن میں نے پرواہ نہیں کی, اللہ نے میری مدد کی ہے. صحیح. وہ کیا چیز ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھبرا جاتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں, جب ان کے آگے رکاوٹ آتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں. تو آپ خود کو دوبارہ سے جوڑ کے دوبارہ ہمت کے ساتھ دوبارہ کام کرتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس پہ مجبور کرتی ہے کہ میں نے دوبارہ کام کرنا ہے ڈر کے بغیر؟ اگر بات کروں, جو میرا اپنا تجربہ شیئر کروں آپ سے, یہی لگ بھگ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, عین شریعت کے مطابق ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, بالکل, تو پھر آپ کو کسی سے پرواہ نہیں ہوتی. پھر آپ کے اندر سے جو خوف ہے,
جو وہ فوبیا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی بگاڑ پیدا کرنے والی چیز نہ ہو جو سوسائٹی کے لیے خدا نخواستہ بگاڑ پیدا کرے. اگر کوئی اچھائیاں آپ سوسائٹی میں آپ خوشبو بکھیر رہے ہیں, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کے اس کام کی وجہ سے کسی دکھی انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے, کچھ ادارے ٹھیک ہو رہے ہیں, لوگ جو غلط کام کر رہے تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, تو پھر یقیناً آپ کو حوصلہ بھی ہوتا ہے, آپ انکریج ہو کے آگے بڑھتے ہیں, اور اس میں لوگ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو کئی جگہ پہ ایسی بھی میرے ساتھ واقعات ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ جیلس ہو جاتے ہیں, آپ کے دشمن بہت پیدا ہو جاتے ہیں. جہاں میرے ہزاروں دوست ہیں, لاکھوں دوست ہیں, وہاں پہ میرے سینکڑوں دشمن بھی ہیں. ایسا ہے, وہ تو آپ کے ساتھ بس ساتھ. دوسری بات یہ میم کہ جب ہم ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ایک مافیا کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ہم ایک کلپرٹس ایک ویگابونڈ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب ہم آ کے میڈیا پہ اس ویگابونڈ کے خلاف بات کرتے ہیں, نام لیتے ہیں اس کا, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ کریں گے, رپورٹ کریں گے, گرفتار کروائیں گے, فلاں کریں گے, تو پھر وہ ظاہر وہ مافیا تو دیکھ رہا ہے نا آپ کو, بالکل اس سے تو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے یا میرے خلاف ایڈریس کر رہا ہے, تو وہ پھر آپ کا دشمن جانی بن جاتا ہے. بالکل ایسا اس طرح کئی واقعات ہوئے ہیں, کئی دفعہ دھمکیاں آئی ہیں, کئی دفعہ کوئی کچھ بدماشوں کی کالز آئی ہیں. اچھا سر, یہاں پہ جو آپ کو سننے والے ہیں, پروگرام کا تقریباً اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم, تو جو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے, یا ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کو کوئی پلیٹ فارم بتانا چاہتے ہیں, ان کے نام کوئی پیغام دیجیے. جی میم, میں یہی کہوں گا تمام اپنے دیکھنے سننے والوں کو, اور جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں, جو پورے ملک کے لوگ ہیں, جو دکھی انسانیت ہے, جن لوگوں کے یہ مسائل ہیں جو کسی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو فیس کر رہے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ ہم سے بھی رابطہ کریں, مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, دیگر فورم سے آپ رابطہ کریں. اور میں ایک ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را بر وقت چیزوں کو رپورٹ کیا کریں. ایک واقعہ اگر آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں, ابھی جس طرح حال ہی میں ابھی اقرا قتل کیس, ابھی جو بہت ہی بالکل بہت افسوسناک واقعہ تھا, اس لیے بھی یہ ابھی گولا کالونی میں واقع ہوا تھا, تو اس میں بھی ہم فرنٹ لائن پہ الحمدللہ. اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو بر وقت آپ دیکھیں, بالکل, اور آپ اپنے بچوں کو, اپنی خواتین کو, اپنے تمام ولنریبل گروپس کو خود آپ ان کی حفاظت کریں, اور دیگر کسی دوسرے شخص نے آ کے آپ کی حفاظت نہیں کرنی. آپ خود چیزوں کو یعنی کہ سوسائٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. اور اگر کوئی بھی ایسا واقعہ خدا نخواستہ آپ کے نالج میں ہے, آپ کے پڑوس میں ہے, آپ کی رشتہ داری میں, یا آپ کے ساتھ خدا نخواستہ اپنے ساتھ ہے, تو آپ اسے رپورٹ کرنے میں, اسے لوگوں کو بتانے میں, اداروں کو بتانے میں آپ دیر نہ کریں. بہت شکریہ سر آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ملاقات رہے گی, اور ہم لوگوں کو اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جناب, آپ سب کا ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنے کا, NK نیوز کے ساتھ کنیکٹ رہنے کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, کیونکہ آپ کا ساتھ اس سچائی کو مزید بڑھانے میں ہماری مدد کرے گا. میں تھی آپ کی میزبان ارم مشتاق. ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.